نبی کریم بڑے جلال دے نال اپنے خیمے چھپا رہے آئے. میرے آقا نے فرمایا بابا سودا خریدنا خریدنا نہ خرید. آپ نے فرمایا بابا اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں. بابے دی نگاہوں جڑے ویلے کملی والے دے چہرے تے پئی ہاتھ جوڑ کے کہن لگا سونیا غصہ کیوں کرنا جی میں آکھے گا اویں کر لواں. اما خدیجہ فرماتیاں ویلا گزرتا جا رہا. اما خدیجہ الکبریٰ فرماتی ایک دن میں برقہ بن نوفل کے قریب بیٹھی ہوں. برقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ آج میں تمہیں ایک بڑی عجیب گل سناوا. آپ نے فرمایا سنا. برقہ بن نوفل کیڑی بات سنانا چاہنا ہے؟ برقہ بن نوفل نے عرض کی تھی باجی خدیجہ آج یہ سوالی کتابہ میں پڑھنا ہوں. اس انجیل تے تورات زبور دے اندر لکھے آئے آج جڑا سامنے دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے. اس مکہ شہر دے اندر ایک اللہ دا نبی آوے گا. اتھے ایک اللہ دا نبی آنا والا ہے. اما خدیجہ فرما دیا نے برقہ بن نوفل نے جدو یہ بات کی تھی کہنے لگا تورات دے اندر بھی لکھے آئے زبور دے اندر بھی لکھے آئے انجیل دے اندر بھی لکھے آئے. اس گل دا ترجمہ اللہ نے قرآن چ فرمایا. اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اچھا بھئی لاہوری ہو میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کھو تو تسی بھی گل دے ایڈے پکے ہو تسا بھی نہیں آکھیا. یہ تو میں نے پتا تھوڑا بھی روزہ تے میرا بھی روزہ پر لنگر دا بیلا قریب ہے تے لنگر دے آسر ہی بولو سبحان اللہ. نہیں بھائی نہ میں چپ کر کے بیٹھنا تے نہ میں بیٹھا دینا. افطاری ویلے تقریر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سارے دن دی بھوک اور پیاس اور اجازت نہیں دیں دی طبیعت کس ویلے تقریر کیتی جاوے. مگر چونکہ نہ محبت نہ بلایا ہے میں بڑی محبت نہ حاضر ہویا تسی بھی محبت نہ لے کے آئے ہو. ایک باری سبحان اللہ کہیے نہ تے جنت ایک درخت لگ دے تے رمضان شریف چتے ایک باری کہیے تے 17 دا ثواب ملتا ہے. تو اینی سبحان اللہ جب بول کے جاؤ کہ جدو گھر جاؤ تو پتہ لگے جنت چ پورا باغ لگا کے آیا ہاں. جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلیو دا ہاتھ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ. نہیں تو اسی زور نہیں لگا رہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا بولے اس رمضان شریف وچ اپنی امی نال عمرہ کر کے آ ہوئے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی تے ابو نال سال حج بھی کر کے آ ہوئے. تے یا اللہ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نہ جے رات ستے نبی پاک دی زیارت نصیب فرما دے. گرامی قدر حضرات اما خدیجہ فرما دیا کہ برقہ بن نوفل نے دسیا مکہ چکر نبی آوے گا. تورات وچ بھی لکھے تھے انجیل وچ بھی لکھے. اما خدیجہ فرما دیا اس رات میں آ کے لیٹی. اما خدیجہ ارشاد فرما دیا میں رات لیٹی میرے قسمت جاگ پئی. فرما دیا میں دیکھیا آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چاہ کے گر گیا. فرما دیا میں دیکھیا اس سورج دیا روشنیاں دے کرنا مشرق وچ بھی جاندیاں نے مغرب وچ بھی جاندیاں نے. اما خدیجہ فرما دیا نے جدو میری آنکھ کھل گئی ساری رات میں جاگ دے گزار دی تھی. سویرے اٹھ کے برقہ بن نوفل دے خیمے سے آ گئی. برقہ نے اٹھ کے استقبال کی تھا میری باجی خدیجہ آئی. اما خدیجہ فرما دیا میں برقہ آج میں خواب دیکھے آئے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چی آتے گرے آئے. برقہ بن نوفل کدے تورات کھول دائے کدے پرانی کتاباں کھول دائے کدے خدیجہ دے چہرے بنوے خدائے. کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں کہندا رہا کہ مکے جے اللہ دا نبی آوے گا. اما خدیجہ فرما دیا مینوں یاد ہے. برقہ کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے ایک دن گودی تیری آوے گی وچوں نبوت دا سورج آوے گا تے لوما مشرق وچ بھی جان گیا مغرب وچ بھی جان گیا. برقہ کہنے لگا
آ جڑا سورج تو دیکھے نا یہ آسمان دا سورج نہیں، یہ نبوت دا سورج ہے۔ پڑھا قرآن، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، تے ہاتھ بالکل نہیں نہ چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے یار، ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ۔ اے بھائی سجاد بیٹھے توڑے پورے لاہور دیاں، میں تو کہنا محفلاں دی ماں ہے، سارے نات خان خطیب ہر ویلے نہ دی جیب چندے نے ماشاءاللہ۔ تو انہاں میں نے علامہ دینا کیسے صاحب ساڑی محفل تے ہوندے ہو تو اتنی سبحان اللہ بندے دے گلے خراب کروا دیں دے ہو، تے میں تو انہوں بلایا تے پینڈ والے توڑے کو بولے ہی نہیں، روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ اس سورج کیڑا ہے سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے تینوں نبی بھی بنایا، اچھا تینوں شاہد و مبشر نذیر بھی بنایا، اچھا دلیل اللہ بھی بنایا، فرمایا وسراجا منیرا، اچھا چمکتے چمکانے والا سورج بھی بنا کے بھیجا۔ یا محمد بشر دا ترجمہ جو فرمایا آبی رجا فرما دینے سورج وانگا نورانی میں تھا کہ نظر نہ کیتی جائے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے۔ سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے۔ دے دے بیٹا بس کر، اچھا بیٹھ جا میرا پتر، بیٹھ جا میرا پتر۔ بیلی منو ہی تقریر سنان آ جاندے نے کہ تسی ایسی کھاؤ۔ اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے کہ میں نے ورکہ کہنے لگا اے سورج نبوت دا سورج کدے آوے گا تیری گود وچ۔ اما خدیجہ فرما دیا میں نے خیال آیا ہن 40 سال میری زندگی تے عمر ہو گئی، 25 سال دی عمر وچ میں 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تے 40 سال ہن عمر ہو گئی تے اجے بھی میری زندگی چ کو مرد آنا ہے۔ آ فرما دیا کہ میں رات نو لیٹ کے تے ایک ایک مکے دے چودھری نو اپنے خواب دی طبیعت دے وزن تے تول کے ویکھیا، کوئی پورا نہ اتریا۔ اما خدیجہ فرما دیا میں سوچی پہ گئی کہ وہ سورج کون ہے۔ نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا، اما خدیجہ دے بھائی دی شادی نبی پاک دی پھپھو نال ہو گئی۔ میرے نبی پاک دی پھپھو جان جنہاں دا نام حضرت صفیہ، اوہی صفیہ نے جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینی محبت کر دیاں سن کہ جدو نبی پاک پیدا ہوئے نا تے کمرے چ جڑی پہلی خاتون آئی وہ حضرت صفیہ سن۔ تے فرما دیا میں ویکھیا کمرے چ دیوا پہ بلے تے دیوے دی لوٹ نظر ہی نہ آوے، جتر ویکھا چانن محمد دی نظر پہ آدا سی۔ او اما خدیجہ الکبریٰ دی بھابی بن گئیاں۔ ہن نند تے بھابی نے جدو کٹھیاں بیٹھنا تے جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردہ، 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دئی مردہ۔ حضرت صفیہ نے جدو اما خدیجہ کل بیٹھنا نا تے گلہ نبی پاک دیا شروع کر دینیاں تے کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے تے کوئی سونا ہے، کوئی ہو سونا ہے۔ اما خدیجہ نے پوچھا ایک دن کہ انہوں دا نام کی ہے، آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بار جدو کملی والے دا نام اما خدیجہ دے کبریٰ دے دل وچ آ فرما دیا کرنا چ گیا نا تے اثر دل تک گیا۔ نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا تھے، ایک دن اما خدیجہ بڑیاں پریشان بیٹھیاں تے صفیہ آ کے کہہ دیا نے خدیجہ کیوں پریشان ہے؟ اما خدیجہ فرما دیا کہ سالانہ تجارت دا قافلہ جا رہا ملک شام پر تے میں اج رو رہی ہاں کہ میرا شوہر ہوندا کوئی پتر جوان ہوندا تے میرا کاروبار سنبھالدا، بچے چھوٹے نے۔ آپ فرما دیا کہ میں اس گل تو پریشان ہاں کہ اج کوئی مرد ہوندا میرے گھر دے اندر تے کاروبار کردا
میں لوگوں کو تنخواہ دے کے کاروبار کرانی ہے، لوگ ادھا مال کھا جاتے ہیں، ادھا مینوں دے دیں، کوئی امانت دار نہیں ملتا۔ تے حضرت صفیہ فرما دیا نے خدیجہ جے اجازت دے میں تے ایک امانت دار نو میں بھی جاننی ہاں۔ حضرت اماں خدیجہ فرمان لگیاں او کون؟ تے حضرت صفیہ فرما دیا یاد کر میں تینوں کہنی ہے نا میرا ایک بھتیجا جدا نام محمد ایڈا امانت دار ہے کہ مکے دے سارے کافر بھی انہوں امین کہہ کے پکار دینے۔ نوجوانوں لاہور دے رہن والو ایسا امین تے امانت دار میرا تے تہاڈا نبی کہ رب دے پورے مکے بچ ایک امین وسد ہے تے رب نے وحاظ البلد الامین کہہ کے پورے مکے دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے۔ فرمایا کیونکہ اسے شہر چ میرا ایک امین وسد آئے، ایسا امانت دار ہے میرا نبی۔ مارن بھی اسے نبی نو آؤں دے نے تے امانتہ بھی کافرانے اسے نبی دے ویڑے رکھیاں ہو دیا نے۔ تو میرے نبی ہجرت دی رات مولا علی نو کہہ دے نے سویرے اے امانتہ دے کے تے مدینے آ جائیں، پتہ لگیا مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتہ بھی ہو دے کھولے رکھ دے نے۔ ایسا امین ہے میرا نبی۔ اما خدیجہ نو حضرت صفیہ کہہ لگیاں جے اجازت دے میں تے میں محمد نو بلاواں۔ تقریر ہون شروع ہوئی ہے، اجے میں تو تعارف کرایا سی ہون تقریر شروع ہومن لگی۔ اما خدیجہ تے میرے نبی دی ملاقات کے میں ہوئی۔ اما خدیجہ فرما دیا بلاؤ محمد نو۔ ایک باریک جا پردہ درمیان ہے چھتے اما خدیجہ جی بچپن دی سہیلی جی دا نام نفیسہ۔ اما خدیجہ نے نفیسہ نو بلا لیا، حضور نو پیغام بھیجیا در خدیجہ دے محلے چایا جے۔ نوجوانوں جڑ ملے کون ہے دیوالی خرامہ ٹورے آئے، جڑے ویلے دروازہ کھلیا اما خدیجہ فرما دیا پردے بچو میری پہلی نگاہ جڑے ویلے محمد چہرے تے پئی۔ اما فرما دیا میں نو انج لگ جائے کہ میں میرے خواب والا سورج پہ اتر جائے ہوندائے۔ اما خدیجہ فرما دیا پہلی نگاہ نبی کریم دا چہرے تے پئی تے آپ فرما دیا میرا دل بھی قابو چ نہ آ رہا۔ میاں صاحب فرما دے میں کالے کنڈل زلف مہی دے جال چلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نیلا محمد لٹے کھڑیا دل میرا۔ تیرے ویلے کملی والے آکے بیٹھ گئے، اما خدیجہ میرے نبی دے چہرے والے ویکھی جاندیاں نے، عرض کر دیا نے میرا تجارت دا کاروبار ہے، ملک شام میرا قافلہ لے کے جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں تہاڈا سامان بیچ کے آواں گا۔ اما خدیجہ دے لباں چوں جملہ نکل گیا، کہن لگیاں کنی تنخواہ لینی ہے؟ میرے نبی دی رگ پھڑک گئی، میرے نبی دی قریشی رگ پھڑک گئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا خدیجہ اسی کو تنخواہ لینے والے تے نہیں ہاں۔ اما خدیجہ ہاتھ جوڑ لے، عرض کر دیا جی کیوں راضی ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میں تیرا سامان پہ بیچ کے آواں گا، تیرا منافع ہوے گا، ادھا تو آدھا ادھا ساڈا۔ اما خدیجہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے کہ کملی والے آؤ کتھے دلاں دے سودے ہو جان، اوتے مال دے سودے نہیں خریدے، جویں آکھو گے اویں کر لواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جناب نقیب صاحب وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو اما خدیجہ نے اپنے خواب دی تعبیر اپنے سامنے کھڑوتی دیکھی ہوئے گی۔ مصطفیٰ علیہ السلام دی شکل جدو اما خدیجہ نے پہلی بار حضور نے دیکھیا نا، رنگ دیواں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح ہے، صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ۔ تو آری بلا لوگ اس منظر دے کہندے نے ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں
کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ ٹرن لگا نا تجارت دا ملک شام وال توجہ اما خدیجہ دا ایک غلام سی جدا نام سی میسرہ میسرہ نے پچھلے کمرے چلے گئے یہاں تے کہنے لگی میسرہ اگے تو جاندہ سائیں مالک بن کے آج جانا ہی غلام بن کے تنخواہ میں تینوں ڈبل دیواں کی میرا ایک کم کر کے آوی میسرہ کہندہ کی اما خدیجہ فرما دیا نے سارے سفر اچ محمد نال روی یہ جملہ چینج کر کے بول دے ماں اما خدیجہ آکھیا اونجتے محمد دا سایہ کوئی نہیں پر سارے سفر چ محمد دا سایہ بن کے رہنا ہے میسرہ کہنے لگا میری ڈیوٹی کی ہے اما خدیجہ فرما دیا سارے سفر چ نا محمد دیاں اداواں ویکھدا روی جو دیکھیں وہ واپس آ کے میں نے سارا کچھ سنانا ہی میسرہ نو کہنے لگیاں تو محمد دا غلام بن کے جانا ہے میسرہ کہنے لگا خدیجہ میں تیرا خریدار غلام ہوں میں کسی اور دی غلامی نہیں کرنی میں نے کیدا غلام بنان لگی ہیں اما خدیجہ کھڑکی کھول کے میرے نبی والے اشارہ کیتا میسرہ دی نگاہ نبی پاک دے چہرے تے پئی تے ہس کے کہندا ہے یہ ایدی غلامی کرنی ہے پھر تینوں کہن دی لوڑ نہیں ہے نو ویکھ کے غلامی کرنو جی پیا کردا ہے میں ایدہ غلام بنا لے تیار ہاں نوجوانوں قافلہ ٹریا جد ٹرن لگا نبی پاک دیاں پھپھیاں چاچے تائے میرے نبی نو ودیا کرن آئے اج پہلی بار میرے نبی تجارت کاروبار کا نواستے مکے چو باہر جا رہے پھپھیاں تے چاچے تائے سینے لگا کے روندے نے اج کملی والے دی امی تے ابو دی یاد پہ ہوندی ہے سارے رو کے کہندے کاش اج ماں ہوندی اج کدے باپ ہوندا تے کملی والے نو پیار نہ ودیا کر دے پیار نہ ودیا کر دے عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا آیا لگیاں بازیں چپ نہیں کرے دے کئیے لکھ دل سے ٹر گئی یار چھوڑا پاکے ہن جائیے ایڑے پاسے نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ ٹرے آؤ اما خدیجہ اپنے محل دی چھت دے کھلو کے میرے نبی بھی کھڑ ویکھدیاں رہی آؤ جڑے ویلے قافلہ نظراں دی ہو جلے ہو گیا آؤ میسرہ کہندا ہے اچانک میرے دو اونٹ بیمار ہو گئے اچانک قافلہ رک گیا میرے نبی نے میسرہ نو بلا کے فرمایا قافلہ کیوں رکی آئی کہنے لگا اونٹ بیمار ہو گئے نہیں میرے آقا نے فرمایا میں نے اونٹاں کھل لے جاؤ میسرہ جڑے ویلے نبی پاک نے اونٹاں کھل لے کے آیا میسرہ کہتا نبی کی آرام رہ گیا نبی کریم نے اونٹاں کی کانڈے ہاتھ پھیرے اگے قافلہ اگے سی اونٹ پیچھے نے ہاتھ محمد لگ گئے قافلہ پیچھے پیچھے بے اونٹ اگے اگے اونٹ اگے اگے تے ہن قافلہ پیچھے میسرہ کہندا جدو میں کملی والے دا معجزہ ویکھیا تے میں اپنے آپ نو آکھا میسرہ یاد کر لے جا کے خدیجہ نو سناواں گے کہندا میں غور کیتا کہ محمد دا تے سایہ کوئی نہیں بدل سایہ کر کے ٹر دینے حضور ٹر دینے تے بدل ٹر دینے حضور رک دینے تے بدل رک دینے میسرہ کہندا میں سوچیا آوی گل جا کے خدیجہ نو سناواں گے کہندا ویلا گزردا جا رہا ملک شام دے قریب پہنچے نا جنوں اج اردن شہر کہندے نے اردن اتھے ایک ریگستان ہے اس ریگستان دے اندر ایک پستے دا درخت ہے 15 صدیاں گزر گئیاں وہ درخت اج بھی صحابی بن کے کھڑا ہے 1500 سال گزر گئے انہوں اج بھی پھل لگ دے کہ اس درخت سائے تھلے میرا کملی والا آرام کر کے گیا ہے میسرہ کہندا جدو اس اسی درخت دے قریب پہنچے نا تے او دے قریب ایک عیسائیاں دا گرجا ہے
اس گرجے دے اندر ایک پادری ہے جدا نام نستورہ راہب ہے، انہوں تقریباً 400 سال گزر گئے نے اتھے اللہ دی عبادت کر دیا، بڑا وڈیرا نستورہ راہب ہے۔ میسرہ کہندا کہ جدو کملی والے درخت دے نیچے بیٹھے نا تے اے انج کر کے میرے نبی نے آرام کیتا، درخت نہ ٹیک لگائی، اچانک نستورہ راہب باہر نکلیا تے میسرہ نو آ کے کہندا او جڑا درخت دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اے سونا جا کون ہے؟ میسرہ کہندا میں نستورہ نو آکھیا او تے تینوں بعد وچ دساں گا کون ہے، پہلے تو دس۔ اتھو روزانہ قافلے گزرتے نے تو کدے کسی نے چائے نہیں پوچھی، پانی نہیں پوچھیا، کھانا نہیں پوچھیا، کسی نے اے نہیں آکھیا یہ ریگستان ہے تے آؤ میرے گھر تھوڑی دیر آرام کرو۔ آج کی میں باہر نکلے ہیں، کملی والے والے اشارہ کر کے کہندا ہے آج انہاں نوں تے ملن آیا۔ میسرہ کہندا وجہ تے دسنا اے اونج مکے دے کعبے دے متولی دا پتر ہے، ادا نام محمد ہے۔ اس نستورہ راہب نے پرانی جی کتاب کھولی، ایک باری نبی پاک دے چہرے والے ویکھے تے ایک باری کتاب دے ورقیاں والے ویکھے۔ نستورہ راہب میسرہ نو کہن لگا میسرہ ایک گل یاد رکھی، جڑا درخت دے سائے نیچے بیٹھا ہے یہ اللہ دا آخری نبی ہے، انہاں کتاباں وچ لکھیا اللہ دا آخری نبی ہے۔ کہن لگا دنیا سمجھ دی ہے نہ ایتھے گرجا بنا کے رب دی عبادت کردا رہے ہو، کہن لگا عبادتاں دا تے بہانہ ہے، میں تیری راج کھلی پا کے بیٹھا رہے ہاں، میں انہاں کتاباں وچ پڑھیا ایتھے کدے آخری نبی آرام کر کے جاوے گا، او دن گیا تے اج دا دیہڑا آیا، میں ایدیاں راواں چ کھلی پا کے دیاں راواں اڑیک دا رہے ہاں تے دعاواں کردا رہے ہاں یا اللہ انی زندگی دے ایک باری محمد چہرے دی دید کر لاواں۔ کہن لگا میں تیری راہ چ بیٹھا رہا ہوں تے آوازاں ماردا رہا ہوں یاد تیری دا میں دیوانہ والیا، یاد تیری دا میں دیوانہ والیا، یاد تیری دم دیوان والیا، ہن آوی جا واللیل زلفاں والیا، اے زلفاں والیا، ہن آوی جا واللیل زلفاں والیا۔ کہن لگا میں دیاں راواں ویکھدا رہا ہوں اے اللہ دا آخری نبی ہے۔ او نوجوانوں جنوں کسے ماہی دی اڑیک آوے، جنوں کسے سائیں بھی سکے آوے، جنہاں نوں صدراں کسے سونے دیاں دیاں نے، جنہاں نوں اڑیکاں محبوبہ دیاں دیاں نے، او اڈیاں چکے پتاں پار یار دیاں راواں ویکھدے نے تے یار نظری نہ ہویا وے، دروازہ ہوا نال بھی کھڑک جائے، انہاں نوں انج لگدا ہے جویں ماہی آیا۔ بیکاں والیاں نوں تے دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے انج لگدا جویں یار آیا۔ میسرہ کہتا مینوں خیال آیا میسرہ ابھی گل یاد رکھ جا کے خدیجہ نوں سناواں گے۔ جدو آیا نا ملک شام، ایک گل بڑی لمبی سی میں تانوں 20 منٹاں چ سنا گیا ورنہ میں 2.5 گھنٹے چ تقریر سنانا، میں اختصار نہ لفظ کر رہا۔ ملک شام آیا، میسرہ کہندا کہ لوگ میرے کو اینا سامان خرید رہے، اینا سامان خرید رہے، کہندا کہ لائناں تے قطاراں لگیاں دکان پہ۔ میسرہ کہندا میں قیمت ڈبل تے بیچ رہا تو لوگ ڈبل قیمت تے سامان خرید کے جا رہے، تے میں نے خیال آیا میں کو بڑا بڑا تاجر بن گیا کہ ڈبل قیمت تے سامان بیچ رہے ہیں تو لوگ خرید کے جا رہے، کیوں؟ کملی والے کول کھڑے نے نا تو لوگ جمال مصطفیٰ ویکھن واسطے سامان خریدی جا رہے ہیں۔ کہندے دوپہر دا ویلا تے نبی پاک اندر خیمے چ آرام کرن گے، حضور کی گئے سارے ہی چلے گئے، سارے ہی چلے گئے۔ میسرہ کہتا ہے کہ بابا وڈیرا آکے تے کمبل پسند کر کے تے میری دکان تو کہہ لگے کمبل کتنے دا؟ میسرہ کہتا ہے میں ڈبل قیمت دسی تے بابے غصے نہ گوری پا کے میرے وال ویکھیا تے کہنے لگا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہوگے؟ میسرہ کہتا ہے میں نے خیال آیا صبح دا تے بولیا کوئی نہیں، اے کیوں بولیا ہے؟ تے میسرہ کہتا ہے میں آکھیا بابا میں کمبل اتنے دا ہی بیچنا ہے
بابا کہنے لگا میں سنیا تیرے مکے چکا کعبہ ہے تو کعبے چ 360 بت نے وہ بت تواڈے خدا نے تے کہنے لگا جی تسی کسے بڑے جے خدا تے بت دی قسم اٹھاؤ کہ کمبل اتنے دے تے میں اتنے دے خرید لواں گا کافراں دا سب تو بڑا بت سی ہوبل بابا کہنے لگا ہوبل دی قسم اٹھا ادھر بابے دے لباں چ اتنے الفاظ نکلے ادھر کملی والے دے کناں چ الفاظ پے نا نبی کریم بڑے جلال دے نال اپنے خیمے چھپا رہے آئے میرے آقا نے فرمایا بابا سودا خریدنا خریدنا نہ خرید آپ نے فرمایا بابا اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہوں جڑے ویلے کملی والے دے چہرے تے پئی ہاتھ جوڑ کے کہن لگا سونیا غصہ کیوں کرنا جی میں آکھے گا اویں کر لواں جی میں آکھے گا اویں کر لواں گے میں سلا کہندا بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا میں نے پھر پتہ لگا اج مال دا سودا نہیں پیا ہوندا محمد دے جمال دا سودا پیا ہوندا ہے لوگ تو مصطفیٰ نو ویکھن واسطے سودے خریدی جا رہے نے الغرض قافلہ جدوں مکے آیا نا تے اما خدیجہ الکبریٰ میسرہ نو کمرے چ لے گئیاں تے فرما دیاں جلدی جلدی سنا کی ویکھ کے آیا ہے میسرہ کہندا جی انہیں اونٹاں تے ہاتھ پھیرے تے انہاں نو شفا ہو گئی اما خدیجہ فرما دیاں وے ہور سنا کہندا دس آیا کوئی نہیں فرما دیاں ہور سنا کہندا او نستورہ راہب کہندا سی اللہ دا نبی ہے فرما دیاں وے ہور سنا کہندا بابے نے کمبل ڈبل قیمت تے صرف دا حسن ویکھ کے خریدیا تے خدیجہ اے سوال تیرا مال نہیں وکیا محمد دا جمال وکے اما خدیجہ فرما دیاں وے چنگیاں چنگیاں ہی سنائی جانا ہے کوئی اونج دی بھی سنا نکل گئی کتوں میں اللہ اکبر میسرہ کہنے لگا کہ میں سنا مرتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس پہ مثال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا اما خدیجہ نے نکاح دا پیغام بھیجا تے نکاح دا پیغام ہو گیا منظور برات ٹوری میرے نبی دی مکے دی گلی ویچ نوجوانوں نبی پاک دے چاچے براتی پھپھیاں براتی تائے براتی یار براتی نوجوانوں کیسی شادی ہوگی گی دولہا کملی والا دلہانہ ماں خدیجہ الکبریٰ نبی پاک دے چاچے براتی تائے براتی پھپھیاں براتی نے کسے دی برات ویکھیا جائے سارے نو بڑے چاہیوں دے نے پر جنوں بہتا چاہیوں دے او لاڑے دا بچپن دا یار دے پائی سجاد کیسا منظر آوے گا مکہ دی گلی چ میرے نبی دی برات جاندی ہوے گی جنوں بہتے چاہیوں گے او کملی والے دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق نبی دولہ بنے تے چاہ صدیق میں چڑھے ہوئے میرے نبی دے برات شہ بالا بن کے حضرت ابو بکر صدیق گئے شادی ہو گئی بڑی لمبی گالے شادی دی آئی نا پہلی رات تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے زندگی دی ساتھ رکھ دیتی سیرت نگار فرماتے نے ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف حضور بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھے نے تے آپ فرما دیا نے کہ میرے تے نبی دے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیرے کہ میں نے نبی پاک نظر بھی نہیں آ رہے ماما بہنہ بیٹھیاں نے میں پیغام دے ماں اور ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا تے آخر تے کہن دی ہے کہ میں جدو دی آئی ہیں نا تیرے گھر ویکھے کچھ نہیں جیڑیاں موجہ میں اپنے ابے دے گھر کر کے آئی ہیں نا ہے نا تائیوں میرے نبی نے فرمایا میں دوزخ چا عورتاں زیادہ میں راج دی رات ویکھیاں سن
پوچھا یا رسول اللہ کیڑے گناہ دی وجہ تو؟ فرمایا شہوت دی نہ شکری دی وجہ تو۔ اس عورت دی عظمت تو نثار نہ جاواں۔ اور یار اب عید دے دن آنے نے نا تے عورت دے پیکیاں تو عید آ جائے نا تے او بی بی اپنے پلو دے نالو پیسے بن کے رکھ دی تے پترہ نو کہندی ہے میں نو کفن بھی انہا پیسے دا دیا جے، اے میرے ابا جی تے میرے ویر دے کے گئے نے۔ او یار ابو تے 1000 روپیہ دے تے بی بی او 1000 روپیہ کسی نو نہیں دے دی، میرے ابو نے دیتا ہے۔ اس خدیجہ دی عظمت تو صدقے نہ جاما جن نے پیو دادے دی ساری دولت پہلی رات ہی محمد دیاں ظلفاں تو بار دیتی ہے، ساری دولت ہی نبی دے قدمہ چ رکھ دیتی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار حوالے تیرے، جندڑی جان بھی تیری، میرا تے ہن مالک دویاں ہورے اوقات نہیں میری۔ ساری دولت اما خدیجہ نبی پاک دے قدمہ کے رکھی۔ تھوڑا واقعہ سناؤ 10 منٹ جی ایک منٹ میں جو عرض کر رہے ہیں بس سن لو جی۔ بھئی فرمائشاں بھی بڑیاں سن، میں نے وقت دا بھی دھیان ہے تو تہاڈا بھی دھیان ہے۔ بہت ہونا ٹھیک اے عمرہ کرن لوگ جا رہے ہیں نا، اللہ سارے دے نصیب اچ کرے۔ غار ہرا دی زیارت کرن لوگ جاندے نے تے جڑا ایک باری جاوے دوسری بار جان دا نام نہیں لیندا، کہندا میرے پاؤں سج گئے۔ بڑے بڑے جنے جوان پانی دیاں 3 بوتلاں نال لے کے جاندے نے۔ اس اما خدیجہ دی عظمت تو صدقے جاواں میرے نبی غار ہرا چ عبادت پہ کرتے نے، 3 بار مکے دی ملکہ روز حضور نو کھانا دیون جاندی ہے۔ آپ مکے دی ملکہ ہے پر روزانہ غار ہرا چ میرے نبی نو 3 مرتبہ کھانا دین جانا۔ اے اما خدیجہ الکبریٰ دے شرف ہے۔ آخری ویلہ آیا نا جدو اما خدیجہ دا تے سیدہ زہرا پاک ماں دی سرانے اپنی ماں دا سر گودی چلا کے تے رو رہی ہیں۔ قولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ نے قریب لایا، عرض کر دیا کملی والے میں ٹر چلی سنیا زندگی کٹھیاں گزری ہے، عرض کر دیا سونیا تواڈے بچیاں دی ماں میں جاتی وار کچھ وصیتاں کرنا چاہنی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ بولو، اما خدیجہ نے پہلی باری ہاتھ جوڑ لے، عرض کر دیا سونیا زندگی کٹھیاں گزری ہے، زندگی دے 25 سال اساں کٹھیاں گزارے نے، کدے زندگی جو کوتا ہی ہوئی ہوے، اپنی خدیجہ نو معاف کرے آ جائے۔ میرے آقا نے رو کے فرمایا خدیجہ میں تیرے تے بڑا راضی ہوں۔ اما خدیجہ نے ہاتھ جوڑ لے، عرض کر دیا کملی والے میں ٹر چلی سونے جی میں زندگی چ اپنے نال رکھے آ جائے، میں جنت بھی نال ہی رکھے آ جائے۔ نوجوانوں تیسری وصیت دا ویلا آیا، اما خدیجہ نے کملی والے دے سامنے بیٹی نو سینے لایا، عرض کر دیا سونے میں ٹر چلی میری فاطمہ چھوٹی ہے، میں تینہ بیٹیاں دی شادی کر بیٹھی ہوں، فاطمہ سارے تو نکی تے میری لاڈلی ہے، اے دی شادی بڑے جامع دے نال کرے آ جائے، انہوں رون نہ دیا جائے، انہوں کراچے بے کے روئی میری قبر سے روح چڑ پہ جائے گی۔ میرے نبی نے زہرا نو سینے لایا، فرمایا خدیجہ او تیری نہیں میری بھی جان ہے۔ نوجوان میں خدیجہ بھی رو رہی ہوں، عرض کر دیا یا آخری وصیت کرنی ہے پر میں فاطمہ نو کرنی ہے۔ میرے نبی روندے بارے آ گئے، اما خدیجہ نے آخری ویلے بیٹی نو سینے لایا، فرما دیا بیٹی میں ٹر چلی نی اپنو تنگ نہ کری، لوگ تیرے باپ نو پتھر مار دینے، نی بیٹی اپنے بابا نو تنگ نہ کری، میری آخری وصیت میں فاطمہ او جڑی تیرے بابا دے موڑیاں تے کملی ہے، مینوں جاندی وار سے کملی دا کفن مل جاویں۔ سیدہ فاطمہ کے بابا دی گودی چ بیٹھ گئیاں، عرض کر دیا بابا میں کدے کچھ منگیا آتے نہیں، میرے آقا فرمایا فاطمہ کدے مانگتے صحیح میں ساری کہنا تیریاں زلفاں تو وار دیواں، عرض کیتی بابا میری امی ٹر چلی ہے،
میری امی دی آخری وصیت آیا ہے جدی وار تو آدھی کملی دا کفن مل جاوے میرے آقا نے اپنی کملی نو اتارے اچانک جبریل آ گئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماتا خدیجہ نے ساری زندگی اپنی دولتاں میری راج وڑیاں نے کملی والے آئے سونے خدیجہ نو اج تہاڈی کملی دا کفن نہیں دینا فاطمہ دی امی واسطے اسی اپنے فضل دیاں چادراں بھیجنے اسی جنتاں دے کفن دیواں گے نوجوان جربلے آخری ویلا آیا کہ ماں نے بیٹی نو سینے نال لایا کملی والے بھی روندے جا رہے میرے آقا نے فرمایا خدیجہ جا جنت تیری اوڑی کمپی کر دی ہے سیدہ زہرا امی امی کر دیا رہ گئی اما خدیجہ دی روح پرواز کر گئی وہ لوگوں مرنا سارے آنے میں دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے نہیں تے پوچھو دے کلوں جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے ماما والے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاتے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاؤ دے تے باپ مرے شرنگا ہو گے ویر مرنے کد خالی تے ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی پہ متھے پہ پتھر مارے نبی کریم دا خون نکلے نبی کریم کعبے تے بیٹھ کے روئی جا رہے چاچا میرے حمزہ میں پتہ لگے جا کے ابو جہل دے سر جس کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے تے آ گئے کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا میرے نبی رو کے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا باپ زندہ جاؤ لوکی میں یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ دی یہ نکرہ چکلیاں بیٹھ نہ روندا پر میں کی کرا آج میرا باپ بھی کوئی نہیں میری ماں بھی کوئی نہیں کہ بے شک مغلوم لذت دیں دی تے پاک دا نام والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر اے الفت ماما والی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اما